ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب جہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو پروموٹ کرتے ہیں، بہت اچھی بات. امتیاز صاحب کے کام کے اوپر پورے گجرات کو مان ہے، بلکہ پنجاب میں مان ہے. اسی طرح باقی جتنے لوگ، رضوان دلدار صاحب ہیں یا باقی جو بھی اپنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، لیکن جب ہم مسائل کے اوپر آتے ہیں تو ہم نے ان کے حل کرنے کے لیے ایک ریاست ہے جس کا وجود موجود ہے. وہ ریاست ایک سرکار ہے، ایک گورنمنٹ ہے، وہ بیٹھی ہے، وہ کلیم کرتی ہے، وہ آپ سے ووٹ لیتی ہے، وہ پارلیمان میں جاتی ہے، وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم آپ کو یہ سارا کچھ دیں گے. کہ اس گورنمنٹ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ریسورسز نہیں ہے، بالکل موجود ہیں. ان کے عللے تللوں کے لیے چیزیں موجود ہیں، تو صحت کے لیے کیوں نہیں موجود؟ تعلیم کے لیے کیوں نہیں موجود؟ اسکولوں کو پرائیویٹائز کر چکے ہیں، ہسپتالوں کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں. اس ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر 642 بیڈ ہیں ٹوٹل، جو رلا ملا کے پکڑ دکڑ کر کے ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، اس کو جوڑ دو یہ بنا، کیونکہ ہم نے وہ اس لیے جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ پی ایم ڈی سی کو دینے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کی وہاں سے سیٹس ایلوکیٹ ہوتی ہیں کہ اتنے بیڈ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، اتنے یونٹ ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کو گھسیٹ گھساڑ کے 642 بیڈ ہے، جو بلڈنگ کولیپس ہونے کے بعد آج 450 یا 425 وہ باسط آ کے بتائیں گے آپ کو کہاں تک ہمارے پاس وہ کیپیسٹی باقی بچی ہے. یہ 400-500 بیڈ کا یونٹ ہے پیچھے جو ابھی بلڈنگ کولیپس ہونے کے بعد بچا ہے. 1963 کی یہ بلڈنگ سٹارٹ ہوا تھا، کچھ پورشن اس کا 90s میں بنا ہے، اور یہ کھڑی ہے ہماری اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے. اللہ اللہ کر کے ایک نواز شریف میڈیکل کالج بنا 2009 کے اندر، وہ سٹارٹ ہوا ہمارا. ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ایک بہت بڑا آنر ہے. جس طرح گجرات یونیورسٹی بہت بڑا آنر ہے، اس طرح میڈیکل کالج ایک بہت بڑا آنر ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بینیفٹ ٹورڈز گجرات کیا ہیں. گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں. یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون. زنگ، شور، الیکٹرک کرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ. اب ان بیڈ کیپیسٹی کے اندر آپ دیکھیں، انہوں نے اب ریسنٹلی ریویمپنگ کا پروسیس 70-80-90 کروڑ کا شروع کیا. ایک بہت بڑی ڈیبیٹ رہی اور ہماری ڈسکشن رہی کہ اس پروجیکٹ کو آپ ایک نئی بلڈنگ کے اندر لے کے جائیں، آپ بیڈ کیپیسٹی کو انکریز کریں. آپ اتنا بڑا اماؤنٹ دے رہے ہیں، 90 کروڑ میں آپ ایک بیڈ کا اضافہ آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، صفائی ستھرائی ہو جانی، اب صفائی ستھرائی کرا لی ہے، اس کی ڈرین تو نیچے ہے، 63 کی بنی ہوئی ڈرین ہے اس کی، جو روڈ کے اوپر پانی آتا ہے پورا ہاسپٹل کے اندر ہے. کیا کر لیں گے آپ اس ایم ایس کو؟ کوئی بڑا شاندار ایماندار آفیسر لے آئیں، کیا کر لے گا وہ؟ ڈرین کیسے کرے گا، کیسے نکالے گا اس کو؟ ڈرین ہے ہی نہیں اس کی. اب ایمانداری کہاں جائے گی؟ اگر اس کی بلڈنگ کے اندر پارکنگ کی جگہ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں پہ پارک کروائے گا؟ چاہے بڑے شاندار کوئی آپ ایم ایس لے کے آ رہے، کہاں لے کے آئے گا؟ پارکنگ کی جگہ کیوں نہیں ایلوکیٹڈ اس کے پاس؟ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک بات کی تھی پارکنگ کے اوپر، میں اس کے اوپر بات کر چکا ہوں. میں برملا اس کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ پارکنگ فیس نہیں ہے، یہ انٹری فیس لیتے ہیں وہ گیٹ پہ کھڑے ہو کے. میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں، ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ پارکنگ دے رہے ہیں کسی کو، کسی شہری کو، تو پھر اس کی پارکنگ فیس آپ لیں جب وہ پارک کر دے گا اس جگہ پہ. اگر وہ نہیں دے رہے تو اٹ از این انٹری فیس. ٹوٹل ہمارے پاس سینکشن سیٹ جو تمام ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، آپ کے درجہ چہارم سب کو ملا لیں تو 1675 کے قریب ٹوٹل سیٹس بنتی ہیں، یا 1700 سیٹ آپ رفلی کہہ لیں. اگر میں کہیں غلط ہوں گا تو باسط اس کو کریکٹ کر دیں گے. ان 1700 سیٹس کے اندر آپ کی 30% لوگ اپوائنٹڈ ہیں، 70% سیٹس آپ کی ویکنٹ پڑی ہیں. بھائی کس نے روکا ہے ان کو؟ اب کیا کریں؟ کدھر دھکے ماریں جا کے؟ کس کو کہیں کہ جی بھرتی کریں؟ آپ کا نواز شریف میڈیکل کالج کسی بھی شہر کے لیے ایک سر کا تاج ہوتا ہے. جیسے یونیورسٹی ہوتی ہے نا، یونیورسٹی کی طفیل آپ کو میڈیکل کالج ملا. اب میڈیکل کالج کی بیسک سائنسز کی فیکلٹی پوری نہیں کر رہی، عابد نذیر صاحب نے پوری نہیں کری، نہ میں نے کرنی. ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں ہر پلیٹ فارم کے اوپر. ان کی بیسک سائنسز پوری کریں، ان کی کلینکل سائڈ پوری کریں. ان کے اسٹوڈنٹ کی مقدار کم ہونے جا رہی ہے. 540 یا 500 بیڈ، 32 لاکھ کی یا 30 لاکھ کی گجرات کی آبادی. مجھے ایک بات بتائیں، یہ کس طرح انصاف آپ کر سکتے ہیں؟ کس طرح لوگوں کو آپ سیٹسفائی کر سکتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں. ہمیں باسط شہری ہوتے ہوئے ان چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ضرورت ہے. ہمیں اپنے پارلیمان کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہیں، وہ واٹس ایور جس وے سے بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہمیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے
کہ سرکار عزیز بٹی ہسپتال میں 400-500 بیڈ رہ گیا ہے, 500 بیڈ 600 بیڈ کا ایک سیٹ اپ اور کھڑا ہونا چاہیے. جب نواز شریف میڈیکل کالج 2009 میں بنا تھا تو ہم نے 5 سال کا MOU سائن کیا تھا عزیز بٹی کے ساتھ. نواز شریف نے, میڈیکل کالج نے 5 سال کے لیے ہمیں ہاسپٹل نے آپ نے دینا ہے. ود ان 5 ایئر ہم 500 بیڈ کا ایک نیا نواز شریف ٹیچنگ ہاسپٹل کھڑا کر دیں گے. 2009 سے آج 2024 ہو گیا, اس کا ایک بیڈ ایک اینٹ نہیں لگ سکی. اللہ اللہ کر کے میڈیکل کالج کی بلڈنگ کمپلیٹ ہوئی ہے. یہ تو ہماری پرائورٹیز ہیں, ہمارے پارلیمنٹیرینز کی, ہماری بیوروکریسی کی. تو انہی پرائورٹیز کے تحت یہ بورڈ آف مینجمنٹ بھی بننے. اتنے اہلیت والے لوگ اگر وہ رکھ لیے تو معاملہ سیدھے نہیں ہو جائیں گے. وہی پارلیمان سے لوگ, وہی بیوروکریسی کے فیورٹ لوگ, وہی سارے بورڈز میں بھی آئیں گے. اور جہاں تک بات رہی عزیز بٹی ہاسپٹل کی, میں کلیم کرتا ہوں یہاں کھڑا ہو کے, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کلیم کرتا ہوں اس میں 1 لاکھ کوتاہیاں کمیاں موجود ہوں گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک روٹی کو ایک بندے نے کھانا ہے اور اسی ایک روٹی کو 700 بندے کھانے والے ہوں تو 700 کا پیٹ بھر جائے. یہ ممکن نہیں, جسٹیفائڈ ہی نہیں ہیں یہ چیزیں. لیکن پھر بھی ان تمام سرکمسٹانسز کے باوجود ہماری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹراما سینٹر انہوں نے دیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اگر اس کی میڈیکیشن یا اس کی تنخواہیں لوگوں کی جا رہی ہیں, وہ بہترین ایٹماسفیئر پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں ایک چیز پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ساتھ اگر بہترین رن کر رہی ہے تو اگر کسی کی ولنگنس نہ ہو تو وہ بھی بنجر بن جائے. وہاں کیوں ڈاکٹر جا کے پھر دیکھے ٹراما سینٹر میں, وہ کیوں کمفرٹیبلی وہاں دیکھ رہا ہے؟ وارڈ میں کیا تکلیف ہے اس کو؟ دیکھیں جب آپ کسی کو اس لیول پہ جا کے مینج کرتے ہیں, اس کمفرٹ پہ جا کے رکھتے ہیں, اس کے لیے چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں, پھر ہڈ حرامی ہوتی ہے اگر کوئی نہیں کام کر رہا. اگر کوئی ڈاکٹر, نرس, پیرامیڈکس یا کوئی بھی نہیں کر رہا, وہ ہڈ حرامی کر رہا ہے. بالکل ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈیفیشنسیز ہیں, بالکل ان کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی پالیٹکس ہوتی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے چند دن پہلے ایک بڑے آنریبل ہمارے جماعت کے ہمارے بڑے سینئر دوست ہیں, وہ آج مجھے امید تھا کہ یہاں موجود ہوتے. میں نے ان کی ایک بات سنی, انہوں نے پرائیویٹ مافیا کا ذکر کیا. مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن کے اندر عزیز بٹی ہاسپٹل کے جو ٹچ کرتے ہیں نا OPD کو, وہ تقریباً آپ کا 1300, 1400, 1800 یہ ویریز کرتا ہے. جنوری, فروری, مارچ ڈاؤن فال ہوتا ہے, مارچ سے یہ اپورڈ جاتا ہے, پھر آگے سے اکتوبر, نومبر سے ڈاؤن فال جاتا ہے. سو پیکسٹ یہ ہے آپ کا یہ جو ٹراما سینٹر یہاں بیٹھے ہوئے, یہ 2200 پیشنٹس کو ٹچ کرتے ہیں پر ڈے 24 گھنٹے میں. زیرو پینی. جائیں مجھے انگلینڈ میں جا کے دکھائیں کہ ایمرجنسی میں آپ گئے ہیں اور جاتے ساتھ آپ کا CT اسکین ہو گیا, انجیکشن لگ گیا, پٹی لگ گئی ہے. کہیں نہیں ہے یار, پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر بھی. لیکن ہمیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسائل ہیں یہ. دیکھیں یہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں میڈیسن سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں. میرا والد ہے نا, میں اپنے والد کا علاج کرانے چاہے حمید لطیف جاؤں یا نیشنل ڈیفنس جاؤں یا میو جاؤں یا سروسز جاؤں یا شفا انٹرنیشنل میں جاؤں, ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی میرے سینٹیمنٹس آتے ہیں کہ میرے والد کو اس طرح ٹیک کیئر نہیں کی گئی. نرسنگ کی جو پوری ویکینسی پوزیشن ہے وہ 350 آپ کو چاہیے. آپ کے پاس اس وقت میرا نہیں خیال کہ 120 یا 25 سے زیادہ کام کر رہی ہیں ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے. ہمیں ایک عدد بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل کی اشد اور شدید ہر حال میں ضرورت ہے.